اللهم صل على سيدنا ومولانا سب مل کے پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بلسان النبي الكريم الأمين القسيم الجسيم النعيم الرؤوف الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. بزرگان محترم، معزز سامعین حضرات، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں اور مائیں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں کروڑوں بے حد و بے حساب شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر آج ہم سب کو اس دینی، ایمانی، فکری اور روحانی مجلس میں اور فہم دین کورس کی کلاس میں حاضری کی سعادت عطا فرمائی. یقیناً دین کی سمجھ بوجھ کے لیے اور قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے انسان کو اگر موقع ملتا ہے تو اس میں انسان کا اپنا ذاتی کمال نہیں، بلکہ یہ اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے اور اس کی توفیق سے ہے. کیونکہ بندہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم اور توفیق کے بغیر کوئی بھی نیکی سر انجام نہیں دے سکتا. تو یقیناً اگر ہمیں اس طرح کی نیک مجلس میں آنے کا موقع ملتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ سے ملی ہوئی توفیق کی علامت ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہم سب کے شامل حال ہو چکا ہے. اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. تقریباً 35 منٹ پہ ہماری کلاس کا آغاز ہو رہا ہے، 1:35 پہ، اور انشاءاللہ العزیز 2:35 بلکہ اب جو ہے وہ تقریباً 39 منٹ ہو چکے ہیں. تو 2:40 پہ ہم انشاءاللہ کلاس کو وائنڈ اپ کر دیں گے، اور 2:45 پہ انشاءاللہ ہم نماز عصر باجماعت ادا کریں گے. میں نے جو آج آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ہمیں ترغیب دے رہا ہے. ترغیب کا مطلب شوق دلا رہا ہے اور ہمارے حوصلوں کو بلند فرما رہا ہے. کیا فرما کر؟ فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندو، یہ جو میرا کلام ہے، میرا قرآن ہے، فرمایا اس کو مشکل نہ سمجھنا، ہم نے اس کو آسان کر دیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن پاک کے لفظ ہیں،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا، یسرنا کا معنی ہم نے آسان کر دیا، القرآن قرآن کو کیسے آسان کر دیا، کس چیز کے لیے آسان کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے للذکر، یاد کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا۔ چونکہ اسلام کے اندر بھی یہی مزاج پایا جاتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے مشکل نہیں چاہتا، لیکن بات یہ ہے کہ تم آؤ تو صحیح، اپنے آپ کو سیکھنے کے لیے تیار تو کرو۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے ہم نے تو قرآن کو پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے ہم نے تو آسان کر دیا، کیا کوئی ہے جو اس کو یاد کرے؟ کیا کوئی ہے جو اس کو سیکھے؟ کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ ایک سوال ہے اللہ تعالیٰ کا ہم سے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، گویا اللہ تعالیٰ زبان حال سے یہ فرما رہا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہرو منزل ہی نہیں، کوئی آئے تو صحیح، اس کی پاک بارگاہ میں اپنی جولی پھیلائے تو صحیح، اپنا دامن پھیلائے تو صحیح، وہ تو ہم تو مائل بکرم ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا۔ یقیناً اس کا مشاہدہ آپ کر رہے ہیں، آپ کی دوسری یا تیسری کلاس ہے، تو اس میں آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ پڑھنا سیکھنا جو ہے یہ مشکل نہیں ہے، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے اور شوق کی ضرورت ہے اور لگن کی ضرورت ہے۔ تو الحمدللہ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، یہ شوق یہ جذبہ ہی آپ کو یہاں پر لے کر آیا، اور انشاءاللہ العزیز یہ شوق، یہ قرآن مجید کے ساتھ محبت، یہ تعلق، یہی ہماری قبر کو روشن اور منور کرے گا، اور آخرت میں یہی ہماری نجات اور کامیابی کا ذریعہ اور باعث ہوگا۔ آئیے ہم باقاعدہ اپنے کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو پہلے پچھلے کلاس میں جو ہم نے پڑھا اس کو میں ذرا دہرا دیتا ہوں خلاصتاً، تاکہ ربط قائم ہو جائے پچھلی کلاس کے ساتھ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا حرکات کا سبق۔ تو حرکات کتنی ہیں بولیں؟ 3۔ سب بولیں حرکات کتنی ہیں؟ 3۔ پیش زبر زیر، بولیں پیش زبر زیر، پیش زبر زیر۔ آج ہماری تیسری کلاس ہے، کچھ نہ کچھ تو فرق آنا چاہیے۔ جی بولیں حرکات کتنی ہیں؟ 3۔ کون کون سی؟ پیش زبر زیر، پیش زبر زیر۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ان تینوں کی ادائیگی میں 2 چیزوں کا خیال کرنا ہے، نہ آواز کو لمبا کرنا ہے اور نہ بالکل آواز کو اتنا کم کرنا ہے کہ آواز کی ادائیگی میں جھٹکا پیدا ہو جائے۔ مثال کے طور پر با زبر با، با پیش بو، با زیر بی، تا زبر تا، تا پیش تو، جیم زبر جا، لام زبر لا۔ جی بولیں با زبر با زیر، جیم زبر جیم پیش، میم زبر لام زبر۔ اب خود بتائیں یہ سب کی آواز آ رہی ہے؟ جو آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی ہے، میرے خیال سے 2-3 افراد ادھر سے بول رہے ہیں اور ادھر سے بھی 1-2 کی آواز آ رہی ہے۔ سب بولیں۔ میں نے پہلے کہا تھا جھجکنا نہیں ہے، شرمانا نہیں ہے، ہم سب ایک ہی ذہن میں رکھیں۔ میں بھی اپنی اصلاح کر رہا ہوں، آپ کو پڑھا کے میری بھی غلطیاں دور ہوں گی، میری بھی قرآن پاک کی ادائیگی کے حوالے سے اور نماز کے حوالے سے میری نماز میں بھی فرق آئے گا، آپ کی نماز میں بھی فرق آئے گا، اس میں بہتری آئے گی۔ تو اس لیے ہم سب یہ ایک سمجھ لیں اجتماعی ماحول میں ہم سب نے مل کے اصلاح کرنی ہے ایک دوسرے کی، ٹھیک ہے؟ تو مجھے لگتا ہے یہ کورس کرنے کے بعد آپ پھر میری غلطیاں نکالا کریں گے کہ آپ نے یوں بتایا تھا اور آپ یوں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے ذرا ہم سب نے مل کے سیکھنا ہے اور ہم سب نے مل کے ایک دوسرے کی اصلاح کرنی ہے، یہاں جھجکنا نہیں ہے۔ جی بولیں با زبر با زیر، جیم زبر لام زبر لا۔ ادھر سے آواز نہیں آ رہی خواتین کی طرف سے۔ جی بولیں میم زبر نون زبر دال زبر سین زبر شین زبر میم زیر لام زیر واو زیر کاف زیر با پیش جیم پیش لام پیش میم پیش نون پیش دال پیش سین پیش شین پیش را پیش۔ جی اس کے بعد اگلا سبق ہم پڑھتے ہیں حروف مد کا۔